عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشادات فرمائے ہیں؟ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب بیت المقدس میں رہنے کی جگہ نہ ملی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں پناہ دی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت سے نوازا تو آپ کی عمر کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کون سی کتاب نازل فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بنی اسرائیل پر کون کون سے معجزات ظاہر کروائے؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے حصہ میں بتا چکے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو انہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزام لگائے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے بول اٹھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تم سب میری پیروی کرو اور اسی وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرو۔ تب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ لیکن زیادہ تر کفر پر ڈٹے رہے، ان میں زیادہ وہ تھے جو ان دنوں بیت المقدس کے بڑے نگران تھے۔ وہ ایک دودھ پیتے بچے کو اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کرتا دیکھ اور سن کر بھی یہی بولے، یہ تو ایک جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور آپ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام پر الزامات ہی لگاتے رہے۔ بعض نے کہا کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تہمت کے بارے میں سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بڑی چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں۔ شان رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سب کے سب قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف میں ارشاد ہوا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ خیر، آپ کی والدہ آپ کو وہاں سے لے کر چلی گئیں، آپ وقت کے ساتھ ساتھ پرورش پاتے رہے، آپ کی پرورش بیت اللحم میں ہوئی، آپ نے بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا ہے۔ مریم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر بیت المقدس میں گئیں تو وہاں انہیں رہنے نہ دیا گیا۔ تب آپ بیت المقدس کے ساتھ ایک اونچی جگہ تھی جہاں ایک پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے، وہاں چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ عیسیٰ علیہ السلام وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں۔ آپ اپنی والدہ کی گود سے ہی اللہ کے نبی ہونے اور صاحب کتاب ہونے کا بتا چکے تھے، لیکن ابھی تک آپ کو باقاعدہ طور پر نبوت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے دین کی تبلیغ شروع کی۔
اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ المائدہ میں ایسے فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 سال کی عمر میں نبوت کے مرتبے سے نوازا اور آپ پر اپنی کتاب انجیل نازل فرمائی جو کہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور نور تھا۔ آپ نے اس کے بعد باقاعدہ طور پر دین الہی کی تبلیغ شروع کی۔ آپ اپنی قوم میں گئے اور انہیں کہا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رسالت کے لیے چنا ہے، میں خدا کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، خدا کا خوف کرو اور میری اطاعت کرو۔ میں خدا کی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور خدا نے مجھے انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے نشانات اور معجزات دے کر بھیجا ہے، سو میری بات مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ آپ کی قوم نے آپ کی باتیں سنی تو کہہ اٹھے کہ اگر آپ واقعی ہی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو ہمیں کوئی نشانیاں دکھائیں تاکہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ آپ علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھائی، اس سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک پرندہ بنایا اور اسے کہا کہ اللہ کے نام سے اڑ جا۔ آپ نے اسے ہوا میں اڑایا تو وہ ایک حقیقی پرندہ بن کر اڑنے لگا۔ اس نے پورے مجمع کے اوپر ایک چکر لگایا اور پھر دور ہوا میں اڑ گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ دنگ رہ گئے اور ان میں سے کچھ بول اٹھے کہ آپ واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن باقی لوگ اپنے کفر پر بضد رہے اور کہنے لگے یہ تو آپ نے جادو سے کیا ہے، اور پھر کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم میں سے فلاں شخص نے رات کو کیا کھایا اور فلاں شخص کے گھر کتنا ذخیرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی بدولت انہیں ہر ایک کا بتایا کہ تو نے یہ کھایا تھا اور تمہارے گھر اتنا اناج ذخیرہ ہے۔ ایسے کچھ اور لوگ آپ پر ایمان لائے، پر پھر بھی لوگ ابھی تک باقی تھے جو ایمان نہ لائے۔ تب آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا ایک اور معجزہ دکھایا۔ ان دنوں علم طب عروج پر تھا، لیکن کوڑ ایک ایسا مرض تھا جس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں تھا۔ جسے یہ مرض لاحق ہو جاتا، لوگ اسے انسانوں سے دور کسی ویرانے میں پھینک دیتے جہاں وہ بھوک، پیاس اور بیماری سے مر جاتا تھا۔ اکثر بیمار وہاں سے پانی اور بھوک کی وجہ سے بستیوں کا رخ کرتے، لیکن سنگ دل لوگ انہیں پانی یا خوراک دینے کے بجائے پتھر مار مار کر واپس بھیج دیتے۔ ایسے ہی ایک شخص جسے کوڑ کا مرض تھا، وہ اس وقت وہاں موجود مجمع دیکھ کر پہنچ گیا اور لوگوں سے فریاد کرنے لگا کہ اسے پانی یا کھانے کے لیے کچھ دیں۔ وہاں موجود لوگوں نے پتھر اٹھائے اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آپ سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اسے اپنے پاس سے کھانا دیا، اس کے بعد اس کے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا فی الفور قبول کی اور وہاں لوگوں کے دیکھتے دیکھتے وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے چہرے، جسم اور ہاتھوں پر ایک نشان تک نہ رہا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود کچھ اور لوگ آپ پر ایمان لائے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام کسی انسان، جادوگر یا کسی طبیب کا نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہی کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب کوڑ کے مرض میں مبتلا وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا تو وہاں موجود ایک بوڑھی عورت جس کی آنکھیں بینائی سے بالکل خالی تھیں، اسے بچپن سے ہی بالکل کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ آپ کے سامنے حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بینائی عطا کریں، میں بچپن سے اندھی ہوں، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتی، میں اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور اس عورت کی بینائی لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات کا ذکر سورہ ال عمران میں ایسے فرماتے ہیں،
اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کے قصہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔